In the temperature distribution of the globe, the human-induced activities are very prominent. These are called the anthropogenic activities, جس میں انسان کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نے جیسے ترقی کے ادوار طے کیے ہیں اس میں اس کی اکنامک اور کمرشل ایکٹیویٹیز میں بھی چینج آئی ہے، اور بہت سی ایسی ریسنٹ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو چکی ہیں جس نے جو ہے وہ سرفیس پہ ٹیمپریچر کی ڈسٹریبیوشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ سو دس از ایکچولی کنٹرول بائی دا اینتھروپوجینک ایکٹیویٹی۔ So, when we are dealing with this type of activity, the trend جو ہے وہ climate change میں introduce ہوا ہے جسے ہم global warming trend کہتے ہیں۔ This is actually a trend which is controlled by certain activities. So those activities are actually under the burning of the fossil fuels and the modernization and urbanization or industrialization. ہم آج سے 200 سال پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب انڈسٹریل سٹیز بنے تو ان سٹیز میں جو ایئر کنٹامینیشن تھی وہ بڑھ گئی، اور اس وجہ سے ان سٹیز کو پولوٹڈ سٹیز کا نام دے دیا گیا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ایشین کنٹریز میں سٹیز موجود ہیں جو کہ انڈسٹریل بیسڈ ہیں، اور وہاں پر ایئر میں کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے وہاں ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے۔ سو وائی وی ہیو رائز آف ٹیمپریچر ان دا سٹی انوائرمنٹ بیکاز آف دا سرٹن گرین ہاؤس گیسز۔ سو وہ گرین ہاؤس گیسز کیا ہیں؟ وہ گیسز ہیں جو کہ لانگ ویو ریڈیشنز کو ایبزارب کرتی ہیں، اور اس طرح سے وہ جب کاؤنٹر ریڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی انہی گیسز سے دوبارہ جب ریڈیشن ڈفرینٹ ویو لینتھس میں ایئر میں شامل ہوتی ہیں تو وہ ایئر ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہیں۔ سو اس طرح سے یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے از ایکٹ لائک اے شیلڈ ان دی ایئر۔ سو دیٹ شیلڈ جو ہے وہ اس سرفیس سے جو گیسز ہیں یا ٹیمپریچر کی جو ڈفرینٹ ویو لینتھس ہیں ان کو روک لیتی ہے، اور اس طرح سے ری ریڈیشن سے یہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کنٹامینیشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس طرح وہاں پر ایئر ٹیمپریچر رائز کر جاتا ہے۔ Now in this global warming trend, the important indicators are جو کہ رائز کی طرف جا رہے ہیں، ان میں ایئر ٹیمپریچر نیئر سرفیس جو ٹروپوسفیئر کا ہے وہ رائز کر رہا ہے، ہیومیڈیٹی جو لیولز ہیں جس میں ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر اوور اوشین جو ہے وہ رائز کر رہا ہے، سی سرفیس ٹیمپریچر وہ رائز کر رہا ہے، ویئر ایز جو سی لیول ہے وہ بھی اس میں رائز ہو رہا ہے، ویئر وی ہیو دا کوسٹل انوائرمنٹ۔ سو اس کوسٹل انوائرمنٹ میں جو کہ کانٹیننٹل شیلفس ہیں وہاں پر جو میرین لائف ہے وہ موسٹلی 80% جو ہے وہ کیونکہ کانٹیننٹل شیلف میں ہوتی ہے، یہ شیلو سی ہوتا ہے تو اس لیے موسٹ آف دا لائف جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو سی لیول رائز کرنے کی وجہ سے یہ میرین لائف جو ہے شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈ دا ادر ایریاز، تو ان کے ہیبیٹیٹ چینج ہو رہے ہیں، اور جب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی کسی کمیونٹی کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ کمیونٹی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناؤ اگین دا اوشین ہیٹ جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی رائز کر رہے ہیں، بٹ آن دا سرفیس انوائرمنٹ ٹیمپریچر اوور دا لینڈ رائز کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اربن انوائرمنٹ میں ٹیمپریچر رائز ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹس ہیں، امیشنز ہیں جو کہ وہیکل سے ہو رہی ہیں، فاسل فیول کی برننگ کی وجہ سے وہ گیسز پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ سو دوز آر ایکچولی دا ایبزاربنٹ، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، یہ ایسی گیسز ہیں جو بڑھ چکی ہیں، اور بڑھنے کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر کو یا لانگ ویو ریڈیشنز کو ایبزارب کر رہی ہیں، اور ٹیمپریچر اس سے بڑھ رہا ہے۔ نو اس سے جو ڈکلائن آ رہی ہے وہ گلیشیئرز میں آ رہی ہے، یعنی موسٹلی جو کانٹیننٹل اور الپائن گلیشیئرز ہیں اس میں میلٹنگ کی وجہ سے وہ گلیشیئر کم ہو رہے ہیں، ان کا ایریا کم ہو رہا ہے، سنو کور جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ سو دوز آر ایکچولی دا انڈیکیٹرز آف دا گلوبل وارمنگ ٹرینڈ۔ ناؤ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ اس کا اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں کہ نمبر ون، دا چینجنگ رین اینڈ سنو پیٹرنز، change in animal migrations and life cycle, thawing of the permafrost,
موسٹ آف دا جو ایریا ہے، جیسے وی ہیو بیسٹ ایگزامپل آف پاکستان کہ یہاں پر ڈراؤٹس آ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کبھی یو ایس اے میں اور کبھی آسٹریلیا میں وائلڈ فائرز میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی جنگلات میں آگ لگ رہی ہے زیادہ، جو کہ نیچرل فینومینا بھی ہے۔ نیکسٹ اس میں ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مور آف دا ہیٹ ویوز اینڈ ہائی ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سٹارمز ہیں وہ زیادہ سٹرونگر ہو رہے ہیں، ان میں اسٹرینتھ زیادہ آ رہی ہے، یعنی جو طوفان ہیں ان میں زیادہ تیزی آ رہی ہے۔ چینجز ان دا پلانٹ لائف سائیکل، سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ایگریکلچرل ایریاز ہیں وہاں پر جو سیزنز ہیں وہ شارٹ ہو رہے ہیں، یا ان سیزنز کے شارٹ ہونے کی وجہ سے ان کے جو پیٹرنز ہیں ان میں چینج آ رہی ہے۔ اینڈ دا ادر جو اس کا امپیکٹس ہیں وہ اسپیشیز کے اوپر ہیں جو مائگریٹ کر رہی ہیں ٹو ورڈ پولس، پول ورڈ کی طرف یا اپ ورڈ کی طرف۔ اسٹری لائنز آر آلسو شفٹنگ فرام پول ورڈ اور اپ ورڈ۔ Now in this slide we can see the absorbent are rising with the passage of time. تو اس میں ہم نے ایک absorbent کی ایگزامپل لی ہے جو کہ CO2 ہے۔ اگر اس کا ہم پر ایئر یا پر ڈیکیڈل ہم اس کی رائز دیکھتے ہیں تو بلینز آف میٹرکس آف ٹن جو ہے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہے تھے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہو رہا ہے ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سو وائی؟ بیکاز آف دا absorbent. تو ایبزاربنٹ اگر بڑھے گا تو ٹیمپریچر میں بھی رائز آئے گی۔ سو دس از ایکچولی اے فینومینا وچ از گو سائڈ بائی سائڈ۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ یہ 1950s کے بعد جو ہے جو بلٹ اپ انوائرمنٹ ہے اس میں بھی رائز آئی ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو بلٹ اپ انوائرمنٹ بڑھے گا تو وہ بھی سرفیس پہ شارٹ ویوز کو ایبزارب کرے گا اور لانگ ویو کو ریڈیٹ کرے گا۔ سو کیونکہ بیئر سرفیسز ختم ہو رہے ہیں، تو دس از ون آف دا ایریا ویئر وی کین سی کہ آپ کا ٹیمپریچر رائز ہے۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی ڈیفارسٹیشن۔ اس میں آپ دیکھیں کہ فارسٹ کبھی زیادہ تھے، بٹ آفٹر 2000 اور 1970s کے بعد اس میں کٹنگ سٹارٹ ہو گئی، اور دس از ون آف دا ریزن کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ ہے، بیکاز جو آپ کا جو گرین کور ہے یا ویجیٹل کور ہے اس کو آپ کلیئر کر رہے ہیں فار دا پرپز آف ایگریکلچر، فار دا پرپز آف بلٹ اپ انوائرمنٹ، سو اور فار دا پرپز آف ڈومیسٹک یوز آف دا ووڈ اور دا کمرشل یوز آف دا ووڈ۔ تو لمبرنگ جو ہے وچ از اے کمرشل یوز آف دا ووڈ وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور وچ از CO2 از اے میجر cause of concern because of its role in the greenhouse effect. Burning fossil fuel releases large amount of the CO2 into the atmosphere. As human energy consumption increases, so does atmospheric CO2, other gases that are normally present in much smaller concentration. Methane ہے، chlorofluorocarbons ہیں، atmospheric ozone ہے، nitrogen dioxide ہے, are also the major concerns. Methane is naturally released from wetland when organic matter decays, but human activities generate about double that amount in rice cultivation, from animal waste, bacterial decay in sewage and landfills, fossil fuel extraction and transportation, and biomass burning. So here we have the production of the methane. Now what is chlorofluorocarbon, CFCs جس کو ہم کہتے ہیں؟ They have both a warming and cooling effect. The compounds are very good absorber of long wave radiations or energy, providing a warming effect, but CFCs also destroy ozone in the stratosphere, and since ozone contributes to the warming, the CFCs are also have a cooling effects. Now we have a best example of the day and night environment. The cloud covered night is warmer than the cloud clear night. Why? Because جو آپ کی وارم ایئر ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے آپ کو وہاں پر ٹیمپریچر ٹریپ ملتا ہے، اور دیٹس وائی دس ایریا از انڈر ہائی ٹیمپریچر۔ اور اگر یہ کلیئر اسکائی ہوگا تو ٹیمپریچر جو سرفیس جو لانگ ویو ریڈیشنز ہیں وہ شوٹ اپ ہو جائیں گی ٹوورڈ ہائر الٹیٹیوڈس، تو اس طرح سے دیٹ نائٹ از کولر دین دا کلاؤڈ کورڈ نائٹ۔ Greenhouse effect means when we are dealing with the trap of the energy. So ہم اس انرجی کو ٹریپ کر لیتے ہیں، جیسے وی ہیو اے بیسٹ ایگزامپل آف اے وہیکل۔ جب ہم اس گاڑی کے شیشے اوپر کر لیں گے تو جو شارٹ ویو ریڈیشن ہے وہ گاڑی میں کے اندر آ جائیں گی، لیکن لانگ ویو اندر سے ریڈیشن باہر کی طرف نہیں جائیں گی۔ تو اس طرح سے وہ
آپ دیکھتے ہیں کہ ود پیسیج آف فیو منٹس جو گاڑی کا اندر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ وارم ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا آؤٹ سائڈ آف دا وہیکل. سو دس از کالڈ دا گرین ہاؤس افیکٹ. سو موسٹلی ہم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں ان دوز ایریاز وچ آر انڈر لو ٹیمپریچرس، اور اس طرح سے وہاں ویجیٹیشنس ویجیٹیبلس اور فروٹس کو یہ انوائرمنٹ سوٹ کر سکتا ہے.